ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی پریشان ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے نا، مجھے تو کوئی دقت نہیں آنے والی ہے، میرے اوپر تو کوئی پریشانی آنے والی نہیں ہے، اس کو آ رہی ہے وہ جانے اور پریشانی جانے۔ میں کون ہوتا ہوں اس کی پریشانی میں ٹانگ اڑانے والا؟ میں کون ہوتا ہوں اس کی دکھ کو ختم کرنے والا، اس کی تکلیف کو ختم کرنے والا، مٹانے والا؟ اور میں مٹا سکتا ہوں، میں ختم کر سکتا ہوں اس کی پریشانی کو، میں ختم کر سکتا ہوں اس کے دکھ کو، اس کی تکلیف کو۔ اس کے باوجود مجھے بالکل احساس نہیں ہے کہ میرا پڑوسی مسلمان کسی پریشانی میں ہے، میں اس کی دکھ کو، اس کی تکلیف کو ختم کر دوں، کیونکہ مجھے کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے، میرے اوپر کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ میں ہر غم سے بچا ہوا ہوں، یہی کافی ہے میرے لیے۔ کوئی اگر بھوکا مر رہا ہے تو مرتا رہے، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو وہ جانے، کسی کو اگر پانی بھی میسر نہیں ہے تو وہ جانے، کسی کے بچے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر زندگی گزار رہے ہیں، کسی کے گھر 2-2 3-3 ٹائم کھانا نہیں بن رہا ہے، کسی کے بچے 1 روپے کی ٹافی کے لیے، 1 روپے کی چیز کے لیے ترس رہے ہیں، تو وہ جانے۔ میرے بچے تو 50-50 100-100 روپے، 1000-1000 روپے فالتو کی چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں، میں اسی میں خوش ہوں، اسی میں مگن ہوں۔ مجھے احساس نہیں ہے کہ میرے پڑوسی نے 3 دن سے، جس کے گھر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ بنا ہی نہیں ہے، بہت پریشانی میں، کام نہیں چل رہا ہے، تو مجھے احساس نہیں ہے اس بات کا کہ میں اس کے کھانے کا انتظام کر دوں، اس کے بچوں کے کپڑے پہننے کا انتظام کر دوں، اس کے بچے نان شبینہ کو ترس رہے ہیں تو میں اس کے رات کے کھانے کا انتظام کر دوں۔ بالکل احساس نہیں ہے، بالکل۔ مجھے مستی آنی چاہیے، میرے بچوں کو مستی آنی چاہیے، میرے گھر پہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، میرے بیوی بچے کسی دکھ میں نہ ہو، کسی تکلیف میں نہ ہو۔ دنیا زمانے کو آگ لگ جائے، دنیا زمانہ کہیں بھی جائے، مجھے کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ تو مسلمانوں، یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جو زندگی اپنے پڑوسی کے کام نہ آ سکے، جو پیسہ اپنے مسلمان پڑوسی کے کام نہ آ سکے، تو وہ پیسہ پھر کس کام کا ہے؟ وہ زندگی پھر کس کام کی ہے؟ زندگی تو یہی ہے نا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھ دے، ہر طرح سے، پیسے سے، کپڑے سے، کھانے سے، پینے سے۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب کوئی چیز لے کر آؤ گھر میں تو چھپا کر لے کر آؤ، بچوں کے کھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر زیادہ لا سکتے ہو تو زیادہ لے کر آؤ تاکہ اپنے پڑوسی کے بچوں کو بھی دے سکو، اور اگر پڑوسی کے بچوں کو نہیں دے سکتے تو چھپا کر لے کر آؤ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کے سالن کی خوشبو سے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ سالن یا تو ایسے وقت میں بناؤ جبکہ پڑوسی کے بچے سو جائیں اگر تمہارا پڑوسی غریب ہے، یا پھر سالن جب بناؤ تو کچھ پانی زیادہ ڈال لیا کرو تاکہ اپنے پڑوسی کے گھر والوں کو بھی دے سکو۔ لیکن احساس ہی نہیں ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ وہ مسلمان پڑوسی جس کے گھر 4 دن سے کھانا نہیں بنائے، اور میرے بچے روزانہ 1500 روپے فضول خرچی میں اڑا دیتے ہیں، لیکن احساس ہی نہیں ہے۔ پوچھا جائے گا بروز محشر مجھ سے اور آپ سے ان پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، تو اگر میں نے اور آپ نے ان پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں تو بتاؤ مسلمانوں، میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ ابھی سے تیاری کریں، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوست و احباب کا ہر طرح سے خیال رکھیں۔ شیخ سعدی کے پاس آیا نا آپ کا ایک دوست کچھ پیسے ادھار لینے کے لیے، تو آپ نے اس کو پیسے دیے، پیسے دینے کے بعد جب وہ چلا گیا ادھار پیسے لے کر، اس کے جانے کے بعد آپ رونے لگے۔ آپ کی اہلیہ نے کہا جب آپ کو پتا تھا کہ وہ آپ کا دوست جو پیسے لے کر گیا ہے، جو رقم لے کر گیا واپس نہیں دے گا، تو آپ نے دیے کیوں تھے؟ آپ رو رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ وہ پیسے لے کر گیا ہے مجھے واپس نہیں دے گا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا دوست، میرا یار، میرا جگری پریشان تھا، اس کو کچھ روپوں کی ضرورت تھی، میں کیسا اس کا دوست ہوں کہ مجھے یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ میرا دوست پریشانی میں،
مجھے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بن مانگے میں اس کی پریشانی کو دور کر دیتا، بن مانگے میں اس کو رقم دے دیتا، پیسے دے دیتا۔ اس کو یہ ضرورت کیسے ہوئی کہ اس نے مجھ سے آ کر پیسے مانگے؟ مجھے اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا نا کہ میرا دوست، میرا عزیز پریشان ہے، اس کو رقم کی ضرورت ہے۔ مجھے کیسے پتہ نہیں چلا کہ میرا پڑوسی، میرا دوست، میرا رشتہ دار پریشان ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ کیوں نہیں پتہ چلا؟ کیونکہ میں اپنی دنیا میں مست ہوں، آپ اپنی دنیا میں مست ہیں۔ ہمیں یہ توفیق ہی نہیں ہوتی کہ دیکھ لیں پڑوس میں کھانا بنا ہے نہیں بنا ہے، اس کے گھر اس کے بچوں کے پاس کپڑے ہیں نہیں ہے۔ احساس نہیں ہے ہمیں اس بات کا۔ احساس کریں، اپنے اندر کے انسان کو جگائیں، اپنے اندر کے مذہب کو جگائیں، دین کو جگائیں، اسلام کو جگائیں۔ پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کون پریشان ہے اور کون خوشی میں ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو گیا میرے اور آپ کے اندر، تو پھر میں اور آپ سچے پکے مومن ہیں، سچے پکے مسلمان ہیں۔